السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ان سرچ آف وزڈم۔ پاکستان کے انڈس کی سرزمین بننے سے بہت پہلے، دہلی کے سلاطین سے پہلے، مغلوں سے بھی پہلے، یہاں ایک ایسی سلطنت تھی جو افغانستان کے پہاڑوں سے بنگال کے سرسبز و شاداب میدانوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ ایک ایسی سلطنت جس کا اثر آج بھی ہماری ثقافت، زبان اور حتیٰ کہ ہماری سیاست میں بھی دکھائی دیتا ہے، حالانکہ ہم میں سے زیادہ تر لوگ اس سے بے خبر ہیں۔ یہ ہے وہ بھولی بسری داستان جب پاکستان موریہ سلطنت کا حصہ تھا، اور موریہ سلطنت کوئی عام سلطنت نہیں تھی بلکہ انسانی تاریخ کی عظیم ترین طاقتوں میں سے ایک تھی۔ یہاں سے ہم واپس 2 سے 3 ہزار سال پہلے چلتے ہیں، چوتھی صدی قبل مسیح میں۔ انڈس ویلی جو آج پاکستان اور شمال مغربی بھارت میں بٹی ہوئی ہے، یہ پہلے ہی قدیم شہروں، تاجروں اور فلسفیوں کی سرزمین کہلاتی تھی۔ سکندر اعظم یہاں آیا اور اپنے پیچھے یونانی چھاؤنیاں اور ثقافتی تبادلے کی ایک وراثت چھوڑ کر گیا، اور اسی دوران مشرق میں ایک نئی سلطنت ابھر رہی تھی، ایک نئی طاقت ابھر کر سامنے آ رہی تھی، اور وہ تھی موریہ سلطنت۔ موریہ سلطنت کی بنیاد 322 قبل مسیح میں چندر گپتا موریہ نے رکھی۔ وہ ایک دور اندیش رہنما تھے جنہوں نے اپنے عظیم مشیر چانکیا، جن کو کوٹلیا بھی کہا جاتا ہے، ان کی مدد سے نندا سلطنت کا خاتمہ کیا اور تاریخ کے سب سے بڑی سلطنتوں میں سے ایک کی بنیاد رکھی۔ اشوک اعظم کے دور میں موریہ سلطنت اپنی بلندی پر پہنچی، شمال میں ہمالیہ سے لے کر بر صغیر کے جنوبی کنارے تک، اور مشرق میں خلیج بنگال سے لے کر مغرب میں پاکستان اور افغانستان کے پہاڑوں اور ریگستانوں تک۔ جی ہاں، موجودہ پاکستان کے بڑے حصے جن میں سندھ، پنجاب، بلوچستان شامل ہیں، یہ موریہ سلطنت کے صوبے ہوا کرتے تھے۔ انڈس کا علاقہ موریہ سلطنت کے لیے انتہائی اہم تھا، اس وجہ سے کیونکہ یہ وسطی ایشیا کا دروازہ تھا اور قدیم تجارتی راستوں کا مرکز بھی تھا، اور یہ تہذیبوں کا سنگم تھا۔ بھارتی، ایرانی، یونانی اور وسطی ایشیائی تہذیبیں یہاں پر آ کر ملتی تھیں۔ پاکستان کا موجودہ شہر ٹیکسلا، جس کا پرانا نام تکششیلا تھا، جو آج کے پنجاب میں واقع ہے، اس دور میں دنیا کے سب سے بڑے تعلیمی مراکز میں سے ایک تھا۔ یہاں چین اور یونان تک سے طلبہ آ کر فلسفہ، طب، ریاضی اور پالیٹکس کی تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ لیکن اس سلطنت کا سب سے اہم باب اشوکا دی گریٹ کے دور میں لکھا گیا، جب موریہ سلطنت اور کنگڈم آف کلنگا کے درمیان نہایت ہی سفاک قسم کی جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں بہت سے لوگ مارے گئے اور بہت زیادہ خون خرابہ ہوا، اور یہی وہ جنگ تھی جس میں سب کانٹیننٹ کے لوگوں نے ایک ہسٹری میں ٹرننگ پوائنٹ دیکھا۔ اس جنگ کے خون خرابے اور ظلم و ستم سے تنگ آ کر اشوکا نے ظلم و ستم کا راستہ ترک کر دیا اور بدھزم کو قبول کر لیا، اور یوں موریہ سلطنت دنیا کی پہلی بڑی بدھسٹ ریاست بن گئی۔ پاکستان بدھزم کی ابتدائی خانقاہوں اور اسٹوپا کا مرکز بن گیا۔ ان کے آثار آج بھی ٹیکسلا میں اور مانسہرہ اور وادی سوات میں دیکھے جاتے ہیں۔ یہ مقامات اس عظیم بدھ مت نیٹ ورک کا حصہ تھے جو بھارت سے وسطی ایشیا اور پھر چین اور جاپان تک پھیل گیا۔ موریہ سلطنت نے صرف پتھر کے ستون اور کھنڈرات ہی نہیں چھوڑے، اس نے حکمرانی کے نظام، منظم ٹیکس کی وصولی اور سڑکوں، مسافر خانوں اور نہری نظام جیسے تعمیراتی منصوبے دیے۔ بدھزم کی رواداری، عدم تشدد یعنی اہمسا اور اخلاقی حکمرانی کی قدریں اس خطے میں اجتماعی یادداشت میں شامل ہو گئیں۔ ٹیکسلا کی علمی روایت نے بعد کے مسلم ادوار کے تعلیمی مراکز کی بنیاد رکھی، ثقافتوں کا امتزاج ہوا، یونانی، بھارتی اور ایرانی ایک کثیر و ثقافتی ورثہ پیدا کیا گیا جو آج بھی پاکستان کے فن، زبان اور تعمیرات میں جھلکتا ہے۔ موریہ سلطنت دنیا کی ایک عظیم ترین سلطنت تھی جس کے تہذیبی اثرات آج بھی پاکستان کے لوگوں میں نظر آتے ہیں، لیکن اس گہرے رشتے کے باوجود موریہ سلطنت کا ذکر پاکستان کی عام تاریخ میں شاذ و نادر ہی ملتا ہے، شاید اس لیے کہ یہ اسلام سے پہلے کا دور ہے، یا اس لیے کہ یہ صرف قرون وسطیٰ کے ورثے سے ہٹ کر ایک وسیع تاریخی پس منظر بھی پیش کرتا ہے۔ مگر پاکستان کی اصل شناخت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم یاد رکھیں کہ ہماری سرزمین کبھی دنیا کی ان عظیم ترین سلطنتوں کا بھی مرکز ہوا کرتی تھی، ان کا حصہ ہوا کرتی تھی۔ جب ہم ٹیکسلا کے کھنڈرات میں چلتے ہیں یا مانسہرہ میں اشوکا کے کتبے دیکھتے ہیں تو ہم صرف پتھروں کو نہیں دیکھ رہے ہوتے، بلکہ ہم ایک ایسے دور کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جب ہماری سرزمین خیالات،
تجارت اور روحانی تبدیلی کا مرکز ہوا کرتی تھی۔ موریہ سلطنت 2000 سال پہلے ختم ہو گئی، مگر اس کا اثر آج بھی ہماری مٹی، ہماری کہانیوں اور شاید ہماری شناخت میں بھی کہیں بہتا ہے۔ اگر آپ کو پاکستان کی اس بھولی بسری تاریخ کا سفر پسند آ رہا ہے تو ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، تاریخ کے شوقین دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور مزید اسی طرح کے فارگٹن چیپٹرز کی داستانیں سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے سپورٹ کیجیے، کیونکہ تاریخ صرف یاد رکھنے کے لیے نہیں بلکہ دوبارہ دریافت کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔